بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں اور خوش ہیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں ہیں آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ نیوز کیفے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز پروگرام کا ایک حصہ ہمارا وقف ہوتا ہے روحانی، شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے، وہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک کوئی اہم موضوع جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں، جس سے کچھ مفید معلومات میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور کچھ نہ کچھ حاصل ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پروگرام کے اس حصے میں جس اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے صوبہ سندھ کے حوالے سے، وہ ہے اس عالمی وبا کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے عوام کو، اپنے خطے کے، اپنے علاقے کے، اپنے ایریا کے لوگوں کو بہتر پالیسیز کے ذریعے اس عالمی وبا سے کم نقصان پہنچا سکیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اس میں ہمارے ہاں بھی ایک چیلنج کا سامنا ہے ہر صوبے کو، پورے ہمارے ملک کو۔ صوبہ سندھ میں جو گزشتہ کیسز کی تعداد سامنے آئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ 15 جولائی تک لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید 15 جولائی کو یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا اور اس کے بعد ہمارے اپنے کاروبار، ہماری زندگی معمول کے مطابق آ جائے گی، مگر وہ نہیں آ سکی، اور یہ 15 اگست کا وقت دے دیا گیا کہ 15 اگست تک جو کچھ ایسے کاروبار، کچھ ایسے شعبے ہیں جو مکمل طور پہ بند رہیں گے، اور باقی جو ہے وہ ہفتے میں 5 دن جو ہے کام ہوگا۔ صبح سے لے کے شام 7 بجے تک بازار، مارکیٹس وغیرہ اور جو بھی کاروبار ہیں یہ کھلے رہیں گے، اس کے بعد کاروبار بند کر دیے جائیں گے۔ ہفتے اور اتوار کو بھی مکمل طور پہ سب کچھ بند ہوگا، صرف سبزی، پھل اور یا یہ میڈیکل سٹورز وغیرہ اور یہ گروسری کی جو بیسک شاپنگ وغیرہ یہ ہو سکے گی۔ ایسی صورتحال میں کچھ ایسے شعبے بھی موجود ہیں جو اس وقت اس قدر نقصان میں ہیں کہ جو کل تک تو اچھا کاروبار کر رہے تھے، آج وہ قرضوں تلے ڈوب چکے ہیں۔ وہ لوگ جو اچھی نوکریاں کر رہے تھے، ان کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، ان کے پاس مستقبل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب ایسی صورتحال میں جہاں لوگوں کو بیماری سے بچانا ہے، وہاں ان کو جس فائنینشلی جس قسم کی بدحالی کا سامنا اس وقت ہے، ان لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے حکومت کو۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا ہمیں اپنی آئندہ زندگی جو ہے وہ جس طرح کرونا وائرس کے ساتھ گزارنی ہے، اسی طرح ہم یہ بھی ذہن بنا لیں اس چیز کا کہ ہمیں آئندہ زندگی بھی لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی گزارنی ہے، یا اس میں بھی کوئی بہتری کا امکان ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ شاہ رخ خان، تجزیہ کار ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ کیپٹن؟ الحمدللہ، آپ سنائیے، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور میرے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، وہ اسٹوڈیو میں نہیں، ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بھی آج ہم تفصیل سے اسی حوالے سے ان کی رائے شامل کریں گے۔ مولانا محمد صہیب سومرو صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم آج کی ہونے والی جو گفتگو ہے یہ شروع کریں گے کیپٹن ریٹائرڈ شاہ رخ خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد پھر مولانا صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ کیپٹن صاحب، جی کیا معلومات ہے آپ کے پاس، اس 15 دن ایکسٹینڈ کیوں کیے گئے، 1 مہینہ ایکسٹینڈ کیوں کیے گئے؟ جی فہیم بھائی، دیکھیے لاک ڈاؤن جس طرح اسٹارٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر، اور اس وقت صورتحال بہت خطرناک تھی جب ہم ٹیسٹنگ کی سہولت سے بھی مطلب اس طرح کمپلیٹ اکوپ نہیں تھے، اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری لوکل اور انفیکشس ٹرانسمیشن آف ڈیزیز کس طرح ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے سوچتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن پلان کیا تھا جو مارچ میں امپلیمنٹ ہوا تھا،
اور اس لاک ڈاؤن کی جو انسٹرکشنز تھی وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اکراس دا گلوب کنوے کی گئی تھی کہ جہاں پہ یہ پینڈیمک اپنی صورتحال اختیار کرتا ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم انفورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس صورتحال کے ساتھ ہم نے تقریباً 2.5-3 مہینے اس سے زیادہ کا عرصہ گزارا ہے. لاک ڈاؤن کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا اور تمام ایکٹیویٹیز ہر قسم کی سسپینڈ تھیں. اس کے بعد ایک اسٹریٹجی ہماری گورنمنٹ نے, جو پاکستانی گورنمنٹ ہے, اس نے دی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کریں گے. اب اسمارٹ لاک ڈاؤن بہت سے صوبوں میں اور اکراس پاکستان امپلیمنٹ ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کر رہی ہے اپنے ہی ریسورسز سے, جس کا کوئی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن نہیں ہو رہی ہے, اور اس میں بھی ڈاؤٹس ہیں کہ جی جو ہمارے کیسز ہیں وہ کم ہوئے ہیں. کیسز کی جو تعداد کا تعلق ہے وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی سے ہے, اور ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اگر آپ خود بھی انٹرنیٹ یا گوگل سرچ کریں تو آپ کے پاس بہت ڈیٹا اویلیبل ہے, بٹ ٹیسٹنگ کتنی کی گئی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا. تو اس وقت جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اور صوبوں میں جو نمبرز ہیں کرونا کیسز کے وہ ڈیکریز کر رہے ہیں, وہ ڈکلائن پہ آ گئے ہیں, بٹ ان سندھ جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں, اور ابھی تک اس میں اس حد تک کنٹرول نہیں کیا جو کہ اسٹریٹجیکلی انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن سے اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے سر, اس پہ بات کریں گے ہم کہ کیوں آخرکار سندھ میں ان کیسز میں کمی نہیں آ رہی, اور کیوں کراچی میں بھی کیونکہ سندھ کے بیشتر جو شکار ہونے والے جو لوگ ہیں وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پہ بھی کیوں جو ہے وہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہے. مولانا محمد سہیب صاحب سے بات کریں گے ہم, مگر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کی انسٹرکشنز مجھے آ چکی ہیں, تو ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور اپنے ان مہمانوں کے ساتھ, معزز مہمانوں کے ساتھ ہم آج کے موضوع پہ بات چیت جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد اس وقت معاشی طور پہ جہاں لوگوں کو بدحالی کا سامنا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ لاک ڈاؤن ہے, وہ سب جانتے ہیں. تو لاک ڈاؤن میں 1 مہینے کی توسیع کا اعلان کر دیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے. تو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ شاہ رخ خان موجود ہیں, جن سے وقفے سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی, اور ابھی ان سے مزید ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جو مہمان موجود ہیں مولانا محمد سہیب سومرو صاحب, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب, آپ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا خیالات رکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ اس سے لوگ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں اور کس حد تک اس لاک ڈاؤن سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں جی فہیم صاحب, بات یہ ہے کہ انسان پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کورونا سے لڑنا ہے, لیکن لڑیں گے تو اس صورت میں جب عوام ہماری مستحکم ہوگی, عوام ہماری مضبوط ہوگی. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے, جیسے جیسے اس کی توسیع کی جا رہی ہے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے, کاروبار جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے, اور لوگ قرضوں تلے آ گئے ہیں, مقروض ہو گئے ہیں, ان کی جمع پونجی بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور لوگ پریشانی کا شکار ہیں. تو جہاں ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کاروبار کھولے جا رہے ہیں, تو ہر کاروبار کو مختلف ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ کھولا جائے, اور جو کاروبار بند ہیں ان کو جو ہے وہ کھولا جائے. اور پہلے ہی جیسے ہی یہ کرونا وائرس کی صورتحال شروع ہوئی تھی تو عوام کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کرفیو لگائیں. آپ سعودی عرب میں دیکھیں, دبئی میں دیکھیں, انہوں نے شروع کے ایام میں ہی جو ہے وہ کرفیو لگایا, اور آج اس کا فائدہ کیا ہے, آج وہاں پر کیسز جو ہے وہ کم بھی ہو رہے ہیں, اور کاروبار انہوں نے ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ کھول دیے ہیں. کیونکہ جب تک عوام معاشی طور پر جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی تو وہ کرونا سے مقابلہ کیسے کرے گی؟ بالکل صحیح ہے. تو دبئی میں تو ٹورزم جو ہے اس کو بھی کھول دیا گیا ہے. بالکل, اور سیاحت کا شعبہ ہے, اسی طریقے سے دیگر شعبہ جات ہیں پاکستان میں. ان شعبے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ بالکل قرضے تلے جو ہے وہ ڈوبتے جا رہے ہیں, اور انتہائی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو جہاں ہر ایس او پیز کے تحت
हर कारोबार खोला जा रहा है। तो जो कारोबार अभी तक नहीं, जिनकी इजाजत नहीं दी गई, उनको भी जो है वो खोला जाए। सयाहत का शोबा जो है उसको भी SOPs के तहत खोला जाए। देखें, इस कोरोना वायरस की सूरत हाल पे आवाम डिप्रेशन का शिकार हो गई है जी हाँ। और इस डिप्रेशन की सूरत हाल में सयाहत का शोबा बड़ा अहम किरदार रखता है कि आप SOPs के तहत सयाहत के शोबे को खोला जाए बिल्कुल सही। और सयाहत के शोबे में, ताकि आवाम उससे फायदा उठा सके, कुछ आवाम को रिलीफ मिल सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शरीफ साहब, वाकई मौलाना साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि सियाहत के शोबे की वजह से शायद हमारे नफसियाती मसाइल जिनका हम शिकार हो चुके हैं उसमें बेहतरी आ सके। हम अपने घरों में देखते हैं बच्चे तंग करना शुरू हो गए हैं कि हमें कहीं बाहर लेके जाएं, हम घर में बुरा हाल हो गया हमारा, पार्क्स तक बंद हैं। तो बच्चे जाएं भी तो आखिर कहाँ जाएं? और वो जो कई महीनों से घर में बंद हैं, अगर आप SOPs को फॉलो कर रहे हैं। खैर, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ अभी भी जो केसेस हैं, क्या वो वाकई ख़तरे की अलामत हैं? क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में देखा जाए तो वहाँ पे मामलात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं, तो वहाँ पे तो लॉकडाउन समझ आता है। अगर उन्होंने लॉकडाउन का कहते हैं, ब्राज़ील में कहते हैं, इंग्लैंड में कहते हैं और बेशतर ममालिक में जहाँ पे जो मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मरीज़ जो है लोग मुतासिर हुए हैं, तो क्या हमारे यहाँ भी नंबर्स इतने ख़तरनाक हैं कि हमें पूरा शहर, पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए? नहीं, इसमें सबसे हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान के नंबर्स उस तादाद में नहीं बढ़े हैं जिस तरह अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ को आप देख लीजिए, ब्राज़ील देख लीजिए, इटली देख लीजिए, तो हम उस साइड से तो बहुत सेफ़ हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अच्छा साइन है। मगर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि अगर नंबर्स अभी नहीं बढ़े हैं तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि नंबर्स आगे नहीं बढ़ेंगे? हमें इसको भी इंश्योर करना है कि हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ देखें, एक तो ये चीज़ समझना है हमें कि हम इस वक्त नॉर्मल सूरत हाल में नहीं हैं। ये पेंडेमिक जब भी अटैक करता है या जब भी इन द हिस्ट्री आप इसको रिव्यू करें, 1820 में भी ये हुआ, 1920 में भी हुआ, तो इसके असरात बहुत ही कहना चाहिए देर तक महसूस किए जा सकते हैं इकोनॉमी में, कंट्रीज़ के अंदर। तो हमें एक एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। जो नॉर्मल ज़िंदगी हम गुजार रहे थे, अब वो नॉर्मल ज़िंदगी हम नहीं गुजार सकते अगले कुछ सालों तक, जब तक वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाती जो इसको क्योर कर सके। नहीं तो आपको लगता है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी होगी हम वापस वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ी थी हमें? नहीं, मैं नहीं समझता। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है और बिल्कुल सही तरीके से कि अब हम एक न्यू नॉर्मल में हैं। हाँ, वो चीज़ें जो हम पहले कर रहे थे अब हमें वो चेंज करना पड़ेंगी। अब हमें डिस्टेंसेस का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक वबा मौजूद है हमारे पास और आ चुकी है। तो मुसाफा कोनियों से करना पड़ेगा हमें आइंदा? देखें, इसमें बेहतरी हो सकती है। इसमें बेहतरी हो सकती है कि हम कोई नई टेक्निक दरियाफ्त कर लें कि जिससे मुसाफा ज़रा बेहतर अंदाज में हो जाए। बट ऑन द सीरियस टर्म्स हमें ये भी देखना है कि हमें इससे महफूज भी रहना है और आगे भी बढ़ना है। और इस्लाहात जिनकी वजह से हमारी आवाम इस वक्त पिस रही है, वो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए अपने लोगों को ऐसे पैकेजेस के थ्रू। अब आप ये देखिए कि इस वक्त कितने लोग हैं जो कि ले ऑफ हो चुके हैं कंपनीज़ के अंदर जो काम कर रहे थे। तो हमारे पास एक रिसेशन क्रिएट होता जा रहा है। उस रिसेशन को भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थ्रू सर्टेन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना चाहिए लोगों के ऊपर, ताकि रिलीफ मिले। सयाहत खोलने से तो आप साइकोलॉजिकली थोड़ा उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, मगर जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं वो तो उसी सूरत बेहतर होंगी जब आपके पास रोज़गार होगा, जब आपके पास वो सहूलियात होंगी जिनसे आप अभी डिप्राइव हुए हुए हैं। मगर सर अभी देखें कि जैसे अभी हम अगर सियाहत की बात करें तो सियाहत से जुड़े भी कितने सारे कारोबार हैं जो इतने महीनों से बंद पड़े होने की वजह से वो अब जब दोबारा सियाहत खुलेगी तो उन्हें सियाहतें छोड़ चुके होंगे। उनके पास घर बैठे खाली मतलब बगैर कारोबार किए किराए, बिजली के बिल देने के, मुलाजमों की तनख्वाहें देने के पैसे थोड़े होंगे। बिल्कुल एक हद तक ही होता है ना, कितने लोग बेयर कर सकेंगे? आदत जो है उनको घर जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, फिर नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। इसी हवाले से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فوڈ پانڈا کی جانب سے بھی ایک پیغام ہے جو آپ دوستوں تک مجھے پہنچانا ہے. کہتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی فوڈ پانڈا 17 جولائی سے لے کر 19 جولائی تک سیلیبریٹ کر رہا ہے بریانی ویکینڈ. یس, بریانی کس کو پسند نہیں ہوتی؟ مجھے ویسے لوگوں سے ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. اس ویکینڈ بھرپور انداز میں بریانی ویکینڈ منائیں اور انجوائے کریں اپ ٹو 70% ڈسکاؤنٹ. واہ جی واہ, کیا بات ہے. ہم نے بھی, میرا خیال ہے کہ ہماری ٹیم نے بھی بریانی آرڈر کی ہوئی ہے, کچھ دیر تک بریانی پہنچ بھی جائے گی. اور یس, آپ بھی ضرور جو ہے یہ بریانی آرڈر کریں اور بریانی ویکینڈ جو ہے انجوائے کریں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ شاہ رخ خان صاحب, اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ٹیلی فون لائن پہ مولانا محمد سہیب سومرو صاحب. مولانا صاحب, آپ سے میں ایس او پیز کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رمضان اور عید اور اعتکاف والی جو رونقیں ہیں وہ اس عالمی وبا کے پیش نظر تھوڑی سی مدھم رہی ہیں. اس دفعہ بقرعید کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وہ پہلے والی رونقیں بحال ہو سکتی ہیں مساجد میں؟ جی دیکھیں, جہاں دوسری چیزیں جو ہے ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے, وہاں میرے خیال سے مساجد اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات کی بھی اجازت دینی چاہیے سوشل ڈسٹینس کے تحت. اور عوام کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک آگاہی مہم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے چلانی چاہیے کہ مویشی منڈیوں میں آپ آئیں تو اس طریقے سے آئیں, اور ماسک کو جو ہے وہ لازم قرار دیا جائے. اور اسی طریقے سے دوسرے جو حکومت کی طرف سے ایس او پیز ہیں ان کی آگاہی مہم بھی جو ہے وہ ساتھ میں چلائی جائے تاکہ عوام کو اس چیز کا علم ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایس او پیز کا اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو اس کی آگاہی مہم جو ہے وہ لازمی ہے. دوسری چیز یہ کہ عوام کو بھی جو ہے وہ احتیاط کرنا ہوگی لازمی. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جب وبائیں آئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس جگہ پر یہ وبا آ جائے آپ وہاں جائیں نہ, اور اگر آپ وہاں موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں. اور ان وباؤں سے چھٹکارا اس دور میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اجتماعی استغفار کیا کرتے تھے, صبح شام کے اذکار جو ہے وہ کیا کرتے تھے. وباؤں کے لیے نبی علیہ السلام نے مختلف دعائیں ہمیں جو ہے وہ بتا دی ہیں, تو ان کو جو ہے وہ ہر وقت ورد کرنا چاہیے. اس سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بچا جا سکتا ہے. اور ایس او پیز کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام خود احتیاطی تدابیر کریں, اور احتیاطی تدابیر کے تحت دیکھیں قربانی جو ہے وہ سنت ہے. جی ہاں, آپ اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے, حکومت یا ہمارے صحت کے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر ہم اجازت دے دیں گے اور تو کوئی مسئلہ خدا نخواستہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے, تو دیکھیں اجتماعی قربانی کا سلسلہ جو ہے کسی ایک جگہ کو جو ہے وہ فکس کیا جائے, وہاں پر لوگ اپنے حصے ڈال دیں اور چند افراد جو ہے وہ وہاں پر کام کرنے والے ہوں جو حصے وغیرہ جو ہے وہ تیار کر کے اور صرف عوام سے جن جن کے حصے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو حصے بھیج دیے جائیں تاکہ ایک جگہ پر بھیڑ جمع بھی نہ ہو, اور ایک جو فریضہ ہے جو سنت ہے وہ بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ ہر کام کیا جا سکتا ہے, بس اس کی آگاہی مہم بھی جو ہے وہ ساتھ میں چلائی جائے. بالکل صحیح مولانا صاحب, بہت اچھے انداز میں آپ نے سارا ایکسپلین کیا ہے. کیپٹن صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ہم انٹرنیشنلی کچھ ایسے چینلز ہیں, کچھ انگریزی کے ایسے وہ پیکیجز بنے ہوئے میڈیا پہ ہم نے دیکھے بھی ہیں جس میں باہر کی دنیا نے ایک اندازہ لگایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے کہ پاکستان میں 1/4 سے زائد آبادی جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہے. یہ وہ ہیں جو اب مجموعی طور پہ جنہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں وہ تو بہت کم ہے. تو کیا یہ واقعی اس بات میں صداقت ہے کہ ہمارے 1/4 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار رہے ہیں؟ کہ اگر کسی سے بھی پوچھتے ہیں ہم تو وہ بڑا بے فکر ہوا ہے, کوئی بھی زیادہ تر انسان کہتے ہیں یار مجھے تو ہو کے بھی ٹھیک ہو گیا ہوگا, مجھے پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم نے تو اس سے گزر گئے ہیں بغیر کسی علامات کے. تو یہ بات اگر سچ ہے تو پھر شاید ان لوگوں کی بات بھی سچ ہے کہ 1/4 کے لوگ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ شکار ہیں. دیکھیں, جب تک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس وہ اسٹیٹس اویلیبل نہیں ہوں گے کہ ہم نے کتنی ٹیسٹنگ کی ہے, ہمارا یہ اندازہ لگانا ایک صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیا ہی ہے جس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے.
वजह यह है कि जब तक आप टेस्टिंग नहीं करते आपको नंबर्स आइडेंटिफाई नहीं होते। सही। अगर आप इस वक्त कन्वर्जन रेट देखते हैं कि जितने लोगों को पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टेस्ट किया है, तो वो रेट तकरीबन 21% का आ रहा है, 21-22% का है कि जिसमें आपके पेशेंट्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं नंबर ऑफ टेस्टिंग की बेस पे। अब स्टैटिस्टिकली 21% समझ नहीं आया। देखिए एक टोटल आबादी का 21%? नहीं, जितने लोग टेस्ट हुए हैं। फॉर अच्छा, एग्जांपल जितने लोग अगर टेस्ट अगर किए। 100 लोग आज टेस्ट किए तो उनमें उन से 100 लोगों 21% में से 21, 22, 25% तक लोग पॉजिटिव आते हैं। ओके, सही ठीक है, ये है। अच्छा, अब ये देखिए कि इस रेशो को जब आप स्टैटिस्टिकली एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं कि पूरी आबादी पे यही रेशो अप्लाई कर दें, तो जो आप बात कर रहे हैं वो बात तो फिर सही हो जाती है, मगर फिर भी 1/4 नहीं बनता। मगर टेस्ट तो उनका हो रहा है जिसमें कोई इलामात है। देखें, सेफ्टी मेजर्स ये एडवोकेट करते हैं कि वो लोग जो किसी के कांटेक्ट में आए या उनमें कोई अलामात हों उनको टेस्ट किया जाए, और अगर कोई ऐसे लोग किसी विसिनिटी में डिटेक्ट हुए हैं और उनके कांटेक्ट में जितने लोग आ गए हैं उन सबको भी टेस्ट किया जाए। तो सेफ साइड ये कहती है कि आप मैक्सिमम टेस्टिंग करें। अब आप 75% करें, 80% करें, 100% करें, मगर मैक्सिमम टेस्टिंग आपको एक जिसको हम केमिस्ट्री में कन्फर्मेटरी टेस्ट कहते जी हैं, हाँ। वो कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको मिल जाएगा कि आपकी आबादी का कितना हिस्सा इन्फेक्ट हुआ हुआ है। अब इसमें जो हमारी कंडीशंस हैं, जो गवर्नमेंट की अपनी सूरत हाल है और हमारी कैपेसिटीज़ हैं, वो हमें ये अलाउ नहीं करती कि हम इतनी लंबी टेस्टिंग कर लें। और जब हम इतनी लंबी अगर टेस्टिंग करेंगे, खुदा ना खास्ता हमारे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमारे पास वो मीन्स नहीं है जहाँ पे हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो लोग खुद ही बीमार हो रहे हैं, खुद ही ठीक हो रहे हैं। ये और ख़तरनाक बात है अगर आप देखें कि लोगों को जिनके अंदर अलामात नहीं है या वो मेडिसिन्स की तरफ जा नहीं रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये और ख़तरनाक बात है क्योंकि ये वायरस एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में मौजूद रहेगा। और ये एसिम्प्टोमेटिक वाले कौन से होते हैं? जी, एसिम्प्टोमेटिक वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोई अलामात नहीं है। अब जिनके अंदर अलामात नहीं है तो वो ट्रांसमिशन का सबसे ख़तरनाक ज़रिया है। वो लोकल खुद भी नहीं ट्रांसमिशन पता करते था, हैं। वो लोगों तक भी पहुंचा रहे होंगे तो एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। तो हमें अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। हमें मतलब स्पेकुलेशंस नहीं करनी कि हमारा 1/4 इन्फेक्टेड है या हमारा 80% इन्फेक्टेड है। तो जब टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छा, ये जिस तरह फ्लू का एक वायरस होता है, वो जब वबा फैलती है तो पूरे शहर, पूरे घर वालों को, पूरे मोहल्ले को, शहर, पूरे मुल्क में होती है। और हम यूज्ड टू भी हैं, गुज़श्ता जब से हमने देखा है कि हर साल 2-3 दफ़ा सबको ही फ्लू वगैरह होता ही है। ऐसी इस वबा किसी को इतना नुकसान नहीं होता, इतनी फिक्र नहीं करते। दवाई खाएं तो तब जो है 1 हफ्ते में आराम आ जाता है, ना खाएं तो 7 दिनों में आ जाता है। कुछ ऐसी ही सूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो उस की जो प्रैक्टिस है वो ये एक्सपीरियंस है कि बारिश जब होती है तो ज़रा थम जाता है, थम जाते हैं मामला। बिल्कुल सही तो क्या कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा है? पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, मौसम खूबसूरत हो रहे हैं, मज़ेदार। ये अल्लाह का करम है कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है, मगर मैं नहीं समझता कि शायद ये रिलेट कर रहा है कोरोना वायरस के साथ। एक तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल नोवेल वायरस है, यानी इसके बारे में कोई हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा, किस तरह कंट्रोल होगा। इस पर अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त जो रिसर्च हो रही है वो मुख्तलिफ नौइयत की हो रही है और रिसर्चर्स बेतहाशा तरीक़ों से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो इन्फोर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आपको कंसिडर करना पड़ेगा और उसमें से जो बेस्ट आप समझते हैं कि फिट इन कर रहा है आपके इन्वायरमेंट में, आप उसको अडॉप्ट करें। इसलिए कि जब भी हम किसी भी मेडिकल एस्पेक्ट को उसके पास्ट के तनाजुर में आइडेंटिफाई करते हैं तब हमें पता चलता है कि वाकई इसमें कितनी सदाकत है। बिल्कुल सही होगा। एक वक्फे का वक्त जनाब फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला हम बिल्कुल जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। जो लॉकडाउन में 1 महीने की तौसी कर दी गई है, इस बारे में बात हो रही है सिंध हुकूमत की स्पेशली। और हमारे साथ स्टूडियो में कैप्टन रिटायर्ड शाहरुख खान मौजूद हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद सुहेब सोमरो साहब।
مولانا صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریاست کی جانب سے بنائے گئے قوانین ان پہ عمل درآمد نہ کرنا، یہ شہریوں کے لیے اگر آپ شرعی طور پہ دیکھیں تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اس میں بعض تفاسیر میں حکمرانوں کا ذکر آتا ہے، علماء نے اس سے مراد جو ہے وہ حکمرانوں کی لیا ہے، یعنی قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں حکمرانوں کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ تو حکمران بھی اگر کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی چیز کی جو ہے وہ ہمیں حکم دیتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک مقام جو ہے وہ ان کو دیا ہے۔ وزیر اعظم کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا، تو جب ریاست کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے لیے احکامات جاری ہوتے ہیں تو ہمیں ان پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، اور اس لاک ڈاؤن میں حکومت نے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرنے کا حکم دیا، تو کہیں پر بھی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے عوام جو ہے وہ دکھائی نہیں دی، اس طرح نہیں فالو کیا جس طرح مطلب کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اگر کہیں جو ہے وہ کیا بھی صحیح تو پھر پولیس کے ڈر سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ڈر سے جو ہے وہ کیا، لیکن خاطر خواہ کوئی جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کہی کہ کئی لوگوں کو یہاں دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ خاص طور پر ان کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ، یا تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ چیز نظر آئی، تو اس کی آگاہی مہم جو ہے وہ لازمی چلانی چاہیے کہ آگاہی عوام کو جب تک فراہم نہیں کی جائے گی تب تک جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنا مشکل ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ کوئی پیغام دیں گے آپ دیکھنے والوں کو، جتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس وقت، کچھ بڑی عید کے حوالے سے اور اس عالمی وبا کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ چاہیں کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے دوستوں تک پہنچنی چاہیے؟ جی بالکل، پہلے تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وبائی امراض سے بچنے کے لیے ایک مخصوص دعا بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ورد کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے معافی بھی جو ہے وہ مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایس او پیز پر ریاست کی طرف سے جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ سر دعا اور یہ عمل دونوں ساتھ رکھنے چاہیے نا، کہ صرف دعا سے بھی کام چل سکتا ہے؟ نہیں، عمل بھی کرنا لازمی ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، قربانی جو ہے وہ ایک سنت ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام میں جو ہے وہ اپنی جان کو بچانے کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے۔ ہماری جان ہوگی، جان ہماری موجود ہوگی، ہم صحت مند ہوں گے تو قربانی بھی ہوگی، عبادات بھی ہوں گی، سب چیز ہوں گی، لیکن اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے تو نہ ہم کسی سے مل سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کوئی فریضہ انجام دے سکتے ہیں، نہ کوئی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ریاست کے حکم کو ماننا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ معافی بھی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اجتماعی استغفار کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ہم نے آپ کا کافی وقت لیا اور آپ سے ہم نے کافی معلومات جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد صہیب صاحب، کچھ ان کاروباروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو واقعی بہت متاثر ہوئے ہیں، جیسے ایجوکیشن بزنس ہے، سیاحت سے جڑے ہوئے کاروبار کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی، اور سینما ہالز ہیں، مطلب ابھی سیلون والے ہیں کچھ، وہ بھی مطلب ایسے بزنسز جو ابھی تک نہیں کھل پائے صحیح طرح سے، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ریسٹورنٹ بزنس ہے خاص طور پہ، آپ دیکھیں کہ ڈیفنس میں، کراچی ڈیفنس میں یہاں پہ ایسے لائن تھی، آپ کو درجنوں کے حساب سے ریسٹورنٹس جو ہیں وہ نظر آتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، لوگ شام میں باہر بیٹھتے تھے اور چائے وغیرہ پیتے تھے اور اپنا وقت گزار رہتے تھے۔ ابھی جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، مجھے پتہ چلا ہے، میں نے اس دن جا کے وزٹ کیا، دیکھا، پتہ چلا پوری لائن میں سب چھوڑ گئے ہیں، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، ایک یا دو لوگ ٹوٹل ابھی جن میں ابھی ہمت باقی ہے اور وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو دیکھیں نا کتنے گھر جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔
اب حکومت جہاں ایس او پیز فالو کروا رہی ہے تو کیا اور بھی ان کے ذمہ کوئی چیز آتی ہے کہ وہ اس طرح جن لوگ جو نقصان میں اور قرضوں میں دب کے بیچاروں کا برا حال ہو گیا ان کے لیے کوئی تھوڑا سا ریلیف پیدا کرے, انہیں آسان قسطوں پہ قرضے ہی دے دے, کچھ کر دے, ان کو کاروبار تو نہ بند کریں لوگ. فہیم بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم نارمل حالات میں نہیں ہیں, ہم ایک نیو نارمل میں ہیں, یعنی ایک نئے حالات ہمارے سامنے ہیں, اس میں ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے. اس میں ذمہ داری خالی گورنمنٹ پہ بھی ہم عائد نہیں کر سکتے, جبکہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا. صحیح ہے. اور ہمیں ذمہ داری عوام الناس پہ بھی رکھنی ہے, اور ہمیں ذمہ داری ان ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے عوام الناس کو بھی دینی ہے کہ جو ایس او پیز کو پوری طریقے سے فالو نہیں کر رہے. کچھ اسٹیجز ایسے آئے ہیں جہاں پہ ہم سے بھی غلطی ہوئی, جیسے مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کرفیو لگایا گیا بہت سے ممالک میں اور انہوں نے سچویشن کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا. ہم نے کرفیو کی طرف شروع سے ہی ہم مخالف رہے اور ڈیفرنٹ فیکشنز میں بات کرتے رہے, ہم آن ون پیج کبھی بھی نہیں آئے, ایز اے نیشن نہیں آئے. گورنمنٹ کی پالیسیز کو یا تو صوبائی گورنمنٹ ڈس ایگری کر رہی تھیں یا صوبائی گورنمنٹ کی پالیسیز کو فیڈرل گورنمنٹ ڈس ایگری کر رہی تھیں, تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا ضروری تھا. اور اس کا خمیازہ یہ ہوا ہے کہ ہم پرولونگ کر گئے ہیں, ہم اس لاک ڈاؤن سے اور مزید آگے چلے گئے اور اس کو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ دیا ہے, ایس او پیز کے تحت اسمارٹ لاک ڈاؤن. میں ایسی سچویشن سے گزرا ہوں, میں جانتا ہوں کہ جہاں آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کروا رہے ہیں وہاں پہ بھی ایسی جگہ موجود ہیں کہ لوگ اپنی نارمل روٹینز پرفارم کر رہے ہیں. تو اگر ہم ایک خالی آن پیپرز ایس او پی کو ڈکلیئر کریں اور کہیں کہ ہم اس وبا سے جیت جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہے. ہمیں ریئل ٹرمز پہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ ایس او پیز ہوں, چاہے لوگوں کی طرف سے اس کا ریئیکشن ہو. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اصلاحی پیکیج انٹروڈیوس کریں, ریلیف دیں. اگر آپ اصلاحی پیکیج اتنا نہیں دے سکتے کہ ایک عام آدمی کو سپورٹ کر سکے, تو کم از کم اس کی جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں اسے ریلیف دے دیجئے. آپ بجلی میں اس کو ریلیف دے دیجئے, گیس میں ریلیف دے دیجئے, پانی میں ریلیف دے دیجئے, اس کی تعلیم کے اخراجات میں ریلیف دے دیجئے. سملرلی آپ بات کریں ایجوکیشن, بجلی میں ریلیف دے رہے ہیں نا, 24 گھنٹے کی بجائے بجلی جو ہے 18 گھنٹے آ رہی ہے, 14 گھنٹے. یہ ریلیف تو میرا خیال ہے اور ڈسٹریس کا سبب بنے گا. تو اس ریلیف سے بہتر ہے کہ جینوئن ریلیف دیں جس سے عوام تھوڑی بہتری کی طرف جا سکیں. اب ایجوکیشن سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. اسکولز بند ہو گئے ہیں سر, دیکھیں اسکولز بند ہو کے بھی آپریٹ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, مگر ایسے اسکولز مطلب جو دیکھیں نا, جو ایسی آبادیوں میں 500 روپے 700 روپے فیس پہ پرائیویٹ اسکول چل رہا تھا, ایک کنال کا انہوں نے گھر لیا ہوا 500 گز کا, وہاں پہ لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہ کرائے پلے سے جا رہے ہیں. انہیں وہ کہتے ہیں کہ 5% بھی فیس ابھی تک ان بچوں کے ماں باپ نے جمع نہیں کروائی. کہاں سے جمع کروائیں بچوں کے ماں باپ, ان کے پاس خود پیسے نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں وہ بڑے بڑے اسکول آتے ہیں, وہ ان اسکولز کے علاوہ بھی پرائیویٹ اسکولز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہیں. فہیم بھائی دیکھیے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ 15 سپٹمبر سے اسکولز ہم کھول دیں گے, سپتمبر سے, اور اس کو ریویو کریں گے اس ڈیسیشن کو فائنلائز کرنے سے پہلے اگست میں 2 دفعہ, 15 اگست کو اور پھر 30 کو. تو اس صورتحال میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیا تیار ہیں ایز اے اسکول کہ ہم ایس او پیز کو فالو کر سکیں گے ان اسکولوں کا جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. اچھا, وہ ان اسکول والوں کا کہنا ہے کہ یس ہم تیار ہیں, وہ شاید اپنے اسکول بچانے کے لیے کہہ رہے ہوں, مگر دیکھیں سب کچھ ممکن ہے. اگر پورے ملک میں آپ رات 7 بجے کے بعد سڑکوں پہ ٹریفک بند کروا سکتے ہیں نا, آپ لوگوں کے منہ پہ ماسک اپنے ڈر سے لگوا سکتے ہیں, تو آپ یہ بھی کام کروا سکتے ہیں, ضرور کروا سکتے ہیں. ریاست اتنی مضبوط ہے, ہونی چاہیے, بالکل چاہیے. سر تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, بڑی ایک اچھی زبردست گفتگو رہی. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے بات ہوگی خصوصی طور پہ استخارہ کے حوالے سے, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.